بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے پیارے ملک پاکستان کے نظام کے بارے میں ایک عام عوام کی حیثیت سے سوچوں تو یقین مانیے لگتا ہے کہ عام عوام کے پاس سوچنے کی صلاحیت اور دماغ ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس نظام کے بارے میں جب سوچنا شروع کریں تو ہنسی آتی ہے پہلے اور پھر رونے کو دل کرتا ہے۔ بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، نواز شریف کو اقامے پر نکالنے سے شروع کرتے ہیں۔ وکیل اور ججز خود اس فیصلے پر حیران اور پریشان تھے۔ ایک ایٹمی طاقت کے حامل ملک کا وزیر اعظم جسے نکالنے کے لیے اقامے جیسے بوگس کیس کا سہارا لیا گیا۔ مریم نواز شریف نے تو بیٹی ہونے کی سزا بھگتی۔ کیپٹن صفدر کس کیس میں جیل میں گئے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر وہی نواز شریف جو علاج کروانے گیا اپنی مرضی سے واپس آیا۔ واپسی پر ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین پہنچ جاتی ہے، قانون ریلیف دینے کے لیے مکمل حرکت میں آ جاتا ہے اور عام عوام سوچتی ہی رہ جاتی ہے کہ مانا نواز شریف بے قصور تھا تو جو عدالتیں لگتی تھیں، عوام کا پیسہ اور وقت برباد ہوتا تھا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی جواب نہیں دیتا۔ ثاقب نثار یہ سارے فیصلے کر کے کہاں غائب ہو گئے؟ کچھ معلوم نہیں۔ جس ڈیم کی تعمیر کے دوران انہوں نے کرسی رکھ کر بیٹھنا تھا اور پہرا دینا تھا، اس ڈیم اور اس کے نام پر لیے گئے فنڈ کا کچھ پتہ نہیں کہاں گیا۔ عطا بندیال ملک کی تاریخ کے تیز ترین فیصلے اور ریلیف دے کر گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکا ہے۔ عمران خان جو گرفتاری سے چند دن پہلے تک ویل چیئر پہ بیٹھا تھا، وہ کیسے چلنے لگ گیا اور جیل میں ایکسرسائز سائیکل کی فرمائش کرنے لگ گیا؟ کوئی اس موضوع پہ نہ بات کرتا ہے اور نہ ہی سوال پوچھتا ہے۔ بشریٰ بی بی کی آڈیو لیکس ہوتی ہیں، صاف اور واضح ثبوت، مگر کوئی گرفتار نہیں کرتا۔ سابقہ شوہر سے لے کر باقی لوگ بھی خوفناک سنگین الزامات لگاتے ہیں، مگر اس نظام میں کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اگر بے قصور ہو تو ثبوت یا وضاحت پیش کرو۔ عام عوام اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے، کوئی سوال پوچھنے والا نہیں کہ جلسوں پر لاکھوں روپے کیوں لگ رہے ہیں، کون سی نئی بات ان جلسوں میں ہو رہی ہے۔ وہی گھسا پٹا بیانیاں، وہی الزامات اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے والی سیاست۔ کیا ہم عوام کا یہی مقدر ہے؟ پرویز الہی اربوں کی کرپشن کر کے پرسکون بیٹھا ہے، مونس الہی باہر بیٹھا ان اربوں کو خرچ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ ملک کی فکر میں گھل رہا ہے۔ ان دونوں باپ بیٹے کو تسلی ہے کہ تھوڑی مشکل پھر آسانی ہی آسانی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود وہی روایتی سیاست دان ثابت ہوا۔ وزیر اعظم بننے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے اور عام عوام سوچ سوچ کر پریشان ہے کہ مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری نے عوام کی فلاح کے لیے کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ پہلے ایم این اے یا ایم پی اے بن کر اپنے حلقوں کی عوام کے پاس تو جائیں، ان سڑکوں پر پیدل تو چلیں، دن پر ہم عوام ٹھوکریں کھاتے چلتے ہیں، ذرا وہ پانی تو پئیں جو ہم عوام خرید کر پیتے ہیں، ذرا آئیں اور دیکھیں تو صحیح کہ عام عوام کھاتے کیا ہیں۔ پیسے لگا کے جلسے کرنا اور خطاب میں مخالفین پہ تنقید کرنا اور دوسروں کی سزا کا مطالبہ کرنا، کیا پاکستان جیسے ایٹمی طاقت کے حامل ملک کا وزیر اعظم بننے کے لیے یہ قابلیت کافی ہے؟ کیا ہم عام عوام کا ذہنی معیار یہی ہے؟ کیا ہمارے مسائل کے حل کے لیے یہ کافی ہے؟ 9 مئی کو جن لوگوں نے ملک کی عزت کو داؤ پر لگا دیا، پاکستان کے املاک کو نقصان پہنچایا، سزا ان لوگوں کو ملنا ضروری ہے، مگر ہمارے سیاستدان اپنے ہی رونے بند نہیں کرتے، اپنی ذات اور انا کو پس پشت ڈالتے ہی نہیں۔ جیل میں بیٹھا امت مسلمہ کا نام نہاد لیڈر اپنی پیشی پر ایسے دھمکیاں دیتا ہے جیسے یہ ملک اس کی ذاتی ملکیت ہے۔ صحافی ہمیں بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے رہنما لوگوں کا جتھا لے کر نکلتے ہیں اور گرفتاری سے بچ جاتے ہیں، اور عام عوام حیران ہے کہ کیا ملک کی سیکورٹی فورسز اس طرح کام کرتی ہیں؟ کیا کسی کو گرفتار کرنا اتنا مشکل کام ہے یا صرف شیر افضل خان مروت کی گرفتاری ہی مشکل ہو رہی ہے؟ عمران خان کی حکومت نے عوام کو معاشی اور اخلاقی طور پر منہ کے بل گرا دیا تھا۔ ہم عام عوام اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے سیاست دانوں کو الیکشنز، جلسے اور ایک دوسرے پر الزامات لگانے کی فکر ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے مچھلی بازار ہے، کوئی سزا کا مطالبہ کر رہا ہے، کوئی دھمکیاں لگا رہا ہے، کوئی وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار چیخ چیخ کر رہا ہے، کوئی لیول پلے فیلڈ مانگ رہا ہے، کوئی ڈیل کی خبر سنا رہا ہے اور کوئی بات ہو گئی ہے کا راگ الاپ رہا ہے۔
शहबाज शरीफ जैसा काम करने वाला मैच्योर और संजीदा बंदा भी बाई के खिलाफ मुतवक्का साजिश को नाकाम बनाने का ऐलान कर रहा है। मीडिया हर किसी की डुगडुगी पर अपना नाच पेश कर रहा है। सब अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं और आवाम का दिल चाहता है कि इन लोगों को शट अप कॉल दे दें और कानों पर हाथ रख लें। मुल्क के लिए इलेक्शंस अगर नागुज़ीर हैं तो करवा लें। किसने आपको रोका है? हमारे पैसे बर्बाद कर लें, कौन पूछने वाला है? इकबाल ने कहा था, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें लोगों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो गिन लें। लोगों को 25 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला 2 से 2.5 करोड़ वोट और चंद सौ लोग ही तो करते हैं। इस बार भी कर लें। कौन सा कोई नया और अछूता काम होगा? हम आम आवाम तो वैसे ही अजियत पसंद बन चुके हैं। सियासतदानों के हाथों जूते खाते हैं और इनके ही आगे नाचते हैं। जो मुहाफ़िज़ सरहदों पर गोलियां खाते हैं, इन पर तनकीद करते हैं, इन्हें गालियां निकालते हैं और सरों पर जूता मारने वालों को प्रोटोकॉल देते हैं। किसी बहस के दौरान एक दोस्त ने कहा था कि पाकिस्तान में ज़िंदा रहना है तो ज़्यादा सोचो मत, नुकसान अपना ही होगा। आज इस बात की सच्चाई का शिद्दत से अदराक हो रहा है। ये निज़ाम नहीं बदलेगा क्योंकि ये निज़ाम पाकिस्तान की अशराफिया को बहुत सूट करता है। इंसाफ के तरीक़ेकार भी नहीं बदलेंगे। अगर सचमुच इंसाफ होने लगा तो कोई भी बाहर नज़र नहीं आएगा। यही सच्चाई और तल्ख़ हकीकत है।